بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو دائرہ انسانیت میں رکھنے کے لیے رب کائنات نے جو بے مثال تعلیمات ہمارے سامنے رکھیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر انسان کو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ آج کی آیت مبارکہ اسی سلسلے میں ہے۔ آئیے آیت مبارکہ کی سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ۔ یقیناً آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ہم نے پرسوں اس کا آغاز کیا، لیکن ابتدائی 2 اسباق 2 دن ہم صرف اس سورہ مبارکہ کے تعارف کے ساتھ چلتے رہے۔ آج ہم اس کا باقاعدہ ترجمہ اور مختصر تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈر جاؤ، ربکم، اپنے رب سے، ان، بلا شبہ، زلزلہ، زلزلہ، الساعہ، اس گھڑی کا جسے قیامت کہتے ہیں، شیء، چیز ہے، عظیم، بہت بڑی۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اے لوگو، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے مالک سے، اپنے اللہ سے ڈر جاؤ۔ بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ معزز خواتین حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے سب سے پہلے اپنے بندوں کو تقوی کا حکم دیا ہے، اور تقوی کیا ہے یہ بات میرے اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ تقوی کا معنی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، جو کہ انسان کو دائرہ انسانیت کے اندر رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ انسان اس وقت تک دائرہ انسانیت میں رہ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف موجود نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت شدید ہے۔ اب قیامت کا زلزلہ کیا ہے
اس بارے میں اہل علم کا آپس میں اختلاف ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو حقیقی زلزلہ ہے یا پھر اس سے مراد دراصل قیامت ہی ہے، جس طرح کہ سورہ زلزلہ اس کی ابتدائی آیات مبارکات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ جب زمین بری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ پھر سورۃ الحاقہ آیت 14 اور 15 ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، جس دن زمین اور پہاڑ اٹھا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور اس دن وقوع پذیر ہونے والی حقیقی معنوں میں وقوع پذیر ہو کر رہے گی۔ پھر سورۃ الواقعہ میں سے آیت 4، 5 اور 6 امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی ہیں، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، جس دن زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور وہ بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے راکھ ہوتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقال قائلون هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة، بڑی قیمتی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو زلزلہ ہوگا نا، یہ دنیا کے اختتام اور قیامت کے ابتدائی مراحل میں ہوگا۔ اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام القمہ وغیرہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ یہ قیامت والے دن میں قیامت سے پہلے ہوگا، اور اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت جن میں امام شعبی، امام ابراہیم نخعی، امام عبید بن عمیر بھی اسی کے قائل ہیں۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو قدینہ نے عامر الشعبی کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ یہ قیامت سے پہلے دنیا میں ہی ایسا ہوگا۔ اب اس حوالے سے پھر ایک روایت بھی، ایک حدیث بھی نقل فرمائی ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ روایت کچھ یوں ہے کہ رب کائنات نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو رب کائنات نے پھر سور، صاد، واو اور را، اس کو پیدا فرمایا اور وہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور وہ منہ میں لیے ہوئے آنکھیں اوپر کو اٹھائے اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور وہ سور پھونکیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سور کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک پھونکنے کی چیز ہے بہت بری، جس میں 3 دفعہ پھونک ماری جائے گی۔ پہلی دفعہ اس کی آواز سن کر لوگ گھبرا جائیں گے، دوسری دفعہ تمام کے تمام لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، اور تیسری مرتبہ جب اس میں پھونک ماری جائے گی تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ اس میں پھونک ماریں، جس سے ساری زمین اور آسمان والے گھبرا کر اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ تو بغیر رکے، بغیر سانس لیے سیدنا اسرافیل اس میں مسلسل پھونک مارتے چلے جائیں گے۔ اور پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی مناسبت سے سورۃ النازعات کی 6، 7 اور 8 آیت مبارکہ نقل فرماتے ہیں، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، جس دن زمین کو بری طرح ہلا دیا جائے گا اور اس کے پیچھے چلنے والے چلنے، اور اس دن دل جو ہیں وہ بری طرح گھبرائے ہوں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین اس دن ایسے ہو جائے گی جیسے ایک
ڈگمگاتی ہوئی ڈوبنے والی کشتی سمندر کے اندر ہوتی ہے، جس کو سمندر کی لہریں ادھر ادھر گھماتی رہتی ہے، یا پھر ایک ایسی قندیل جو لٹکی ہوئی ہے کسی چیز کے ساتھ اور ہواؤں کے ساتھ وہ دائیں بائیں مسلسل حرکت کر رہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اسی بات کو مزید نسبتاً اور انداز سے آگے بڑھایا کہ لوگ اس وقت اس حالت میں ہوں گے کہ دودھ پلانے والی خواتین اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ خواتین کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، شیطان بھاگنے لگیں گے، زمین کے کناروں تک پہنچیں گے، لیکن وہاں سے فرشتوں کی مار کھا کر واپس آ جائیں گے، اور لوگ ادھر ادھر حیران پریشان زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف بھاگتے پھریں گے، ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے۔ اس دن کو قرآن نے یوم التناد رکھا، جس طرح کے سورہ غافر کی 32ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور زمین مسلسل پھٹنے کا شکار ہوگی، کبھی ایک طرف سے پھٹے گی کبھی دوسری طرف سے، اور اس گھبراہٹ کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، اور پھر آسمان سے مختلف قسم کے انقلابات ظاہر ہوں گے، سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے جھٹنے لگیں گے، لوگوں کی کھال ادڑنے لگے گی، اور سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن جو مردہ ہوں گے وہ بے خبر ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ یہ سورہ زمر کی معزز خواتین و حضرات 68ویں آیت مبارکہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے کچھ لوگوں کا استثناء کیا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، زمین و آسمان کی ہر چیز وہ بے ہوش ہو جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں، اور پھر دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے وہ شہداء ہیں، یہ گھبراہٹ زندوں پر ہوگی، شہید چونکہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، ان کو روزیاں مل رہی ہیں، لہذا رب کائنات نے اس دن کے شر سے محفوظ اور پرامن رکھیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب صرف بدترین لوگوں کو ہوگا، اور رب کائنات نے اسی چیز کو اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ ایک طویل حدیث ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، اس کو یہاں پر نقل کیا جا رہا ہے، اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کے روز لوگ کس قدر مشکل میں ہوں گے۔ اور معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ میں جس زلزلے کا تذکرہ ہے وہ دراصل قیامت کی ابتدائیات میں ہوگا، اور اس زلزلے کی قیامت کی طرف اضافت اس وجہ سے کی گئی ہے کہ یہ زلزلہ اس قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، یہ حدیث انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے، کیونکہ وقت کی قلت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس موضوع کو لے کر مزید آگے بڑھا جائے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر نشر کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالاتر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں پر آپ کو بلا ناغہ قرآن و حدیث کے اسباق ملیں گے، منفرد اور مختصر جمعے کے خطبات ملیں گے، آپ کے سوالوں کے جواب ملیں گے، اور مختلف موضوعات پر چھوٹے چھوٹے دروس ملیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے، میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر رہوں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.